بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس السابع والعشرون کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ مونس کے سیغے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مونس کے سیغوں میں اسی طریقے سے امر میں کیا فرق ہے، ترجمے میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ جملے ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ جملے ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، زینب تقول، زینب کہتی ہے، یا فاطمہ، اے فاطمہ، انت تلمیذہ، تم شاگردہ ہو، انت فی الفصل، تم درسگاہ میں ہو، تاخذین الکتاب، تم کتاب پکڑتی ہو، وتقومین، اور تم مکانی کی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہو، واو، اور الی الباب، اور تم دروازے کی جانب چلتی ہو، وتفتحین الباب، اور تم دروازہ کھولتی ہو۔ آگے دیکھیں، وتخرجین، یہ فی نہیں ہے، من ہے، وتخرجین من الفصل، اور تم درسگاہ سے، تخرجین نکل جاتی ہو یا نکلتی ہو، واو، اور الی البیت، گھر کی طرف، اور تم گھر کی طرف یا گھر، تذهبین، جاتی ہو۔ اس طریقے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، یہ جو زینب ہے، زینب کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے، تو لہذا ہم نے یہاں پہ تقول مونس کا صیغہ استعمال کیا۔ اگرچہ لفظوں میں مذکر مخاطب سے بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ پہلے زینب مونس ہے تو لہذا یہ مونس کا صیغہ ہی ہوگا، واحد مونس غائب کا، یہ مخاطب کا صیغہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو زینب ہے یہ فاطمہ سے مخاطب ہو کے چند جملے کہتی ہے، اور جو فاطمہ ہے یہ زینب کے سامنے موجود ہے، تو جب زینب کے سامنے موجود ہے تو زینب نے فاطمہ کے لیے جتنے صیغوں کا استعمال کیا ہے، ضمیر ہے تو ضمیر یہاں پہ مخاطب کی لے کر آئی ہے، اسی طریقے سے جو صیغہ لے کر آئے ہیں واحد مونس مخاطب کا صیغہ لے کر آئے ہیں، مضارع معلوم کا۔ تو یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا، اور اسی طرح جب اس کے بعد میں آگے ذکر کروں گا تو وہاں پر جو بات کی جاتی ہے وہ غائب کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ جتنے صیغے استعمال ہوں گے وہ سارے غائب کے استعمال ہوں گے۔ ذرا غور کریں، انتی تلمیذہ، اب یہ دیکھیں فاطمہ چونکہ زینب کے سامنے تھی لہذا ضمیر بھی انتی لے کر آئے ہیں، واحد مونس مخاطب کی۔ اسی طرح انتی فی الفصل، اور یہ انتی ہوگا، یہ انتا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے فاطمہ سے، فاطمہ مونس ہے تو ضمیر بھی مونس کی استعمال ہوگی، ضمیر مذکر کی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح جب صیغہ لے کر آئے ہیں مضارع کا تو تاخذین، واحد مونس مخاطب کا صیغہ، تقومین، واحد مونس مخاطب کا صیغہ، اسی طرح من مکان نیکی، تو مخاطب سے بات کی جا رہی ہے تو جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے مجرور کی وہ بھی واحد مونس مخاطب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ مکان نیکا نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب بات مونس کی ہے تو پھر مذکر کی ضمیر نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح مکانی ہی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب مخاطب موجود ہے تو پھر غائب کی اب ضمیر نہیں لا سکتے ہیں، متکلم کی اب ضمیر نہیں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح تمشینہ، واحد مونس مخاطب، تفتحینہ، واحد مونس مخاطب، تخرجینہ، واحد مونس مخاطب، تذهبینہ، واحد مونس مخاطب۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ترجمے میں بھی یہی والی بات معلوم ہوگی، تم 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 تم، تو ترجمہ بھی سارے کا سارا میں نے واحد مونس مخاطب والا ہی کیا ہے۔ سیدہ تقول، سیدہ کہتی ہے، فاطمہ تو تلمیذہ، فاطمہ شاگردہ ہے، ہی فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے، تاخذ الکتاب، وہ کتاب پکڑتی ہے، مکانیہ، اپنی جگہ، اور وہ اپنی جگہ سے، تقوم، کھڑی ہوتی ہے، وتمشی الی الباب، اور وہ دروازے کی جانب چلتی ہے، وتفتح الباب، اور وہ دروازہ کھولتی ہے، فصل درسگاہ، اور وہ درسگاہ سے نکلتی ہے، وتذهب الی البیت، اور وہ گھر جاتی ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں ان جملوں میں اور جو جملے ہم نے ابھی پڑھے ہیں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، جیسے کہ ترجمے سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ پہلی بات تو دیکھیں سیدہ موجود نہیں ہے لہذا تقول ہم غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں، ترجمہ میں بھی ہم نے یہی کیا ہے، سیدہ کہتی ہے یعنی سیدہ وہ کہتی ہے جو موجود نہیں ہے۔ فاطمہ تو تلمیذہ، وہ کیا کہتی ہے سیدہ، اب ساری اس کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ شاگرد ہے۔ اب اس میں آپ ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ جو فاطمہ ہے یہ سیدہ کے سامنے نہیں ہے، اگر یہ سیدہ کے سامنے ہوتی تو پھر یہ سارے کے سارے جو آگے ہے ان میں وہ مخاطب کا صیغہ استعمال کرتی، مخاطب کی ضمیر لے کر آتی، لیکن سیدہ ایسی فاطمہ کے بارے میں ساری چیزیں بتا رہی ہے جو فاطمہ موجود نہیں ہے، لہذا سیدہ نے اگر ضمیر لے کر آئی ہے تو غائب کی ضمیر لائی ہے، اگر صیغہ لے کر آئی ہے مضارع کا تو پھر وہ بھی غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ ہی ضمیر ہے، یہ غائب کی ضمیر لے کر آئی ہے، یہ اسی طریقے سے تقوم من مکانہا، ہا ضمیر ہے، یہ بھی غائب کی ضمیر لے کر آئی ہے جو ایسی عورت کی طرح لوٹتی ہے جو موجود نہیں ہے۔ اور اگر صیغہ دیکھیں گے تو صیغہ بھی یہی غائب والا ہوگا، تاخذ، واحد مونس غائب،
तकूमु वाहिद मुन्नस गायब, तमशी वाहिद मुन्नस गायब, तफ्ताहु वाहिद मुन्नस गायब, तखरुजु वाहिद मुन्नस गायब, तذهबु वाहिद मुन्नस गायब। सीगा भी गायब का, ज़मीर भी गायब की। ये सीगा जो है अगरचे ये वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि तज़किरा हो रहा है औरत का, तो फिर जब औरत का तज़किरा हो रहा है तो ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे सीगे वाहिद मुन्नस गायब के ही होंगे। तर्जमे में भी अगर आप देखेंगे हमने इसी चीज़ का ख्याल रखा है। वो दरसगाह में है, वाहिद मुन्नस गायब। वो किताब पकड़ती है, वो ये सारे के सारे गायब बताने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मुज़क्कर है तो अगर हाजिर है तो फिर उसके लिए क्या सीगा, गायब है तो क्या सीगा, मुतकल्लिम है तो क्या सीगा, मुअन्नस है तो फिर उसमें भी ऐसे ही है, हाजिर के लिए क्या है, गायब के लिए क्या है, मुतकल्लिम के लिए क्या है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के फिर आपने तर्जुमा करना है। सबक यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब चलते हैं इसकी तमरीन की तरफ।